بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل مکی 111 آیتیں، 12 رکوع۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ سورہ ہجر اور سورہ نحل کے آخر کی 2 آیتوں سے مربوط ہے۔ سورہ ہجر کی آخر کی آیت تھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور سورہ نحل کی آخر کی آیت تھی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس سورہ کی ابتدا سرور کائنات فخر دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے، جو ایمان، تقوی اور بندگی کا نقطہ کمال ہے۔ یہاں اس عبد کامل پر اپنے معبود کے انعام خصوصی کا بیان ہے۔ مقام خلت سے آگے مقام حب ہے، اور اس کا ثمرہ سیر و معراج ہے۔ وہ رفتیں جو ادراک سے بلند، وہ عظمتیں جو حضور کے لیے مخصوص ہیں، وہ محبتیں جو عبادت قرار پائیں، وہ قرب کے قاب قوسین و ادنیٰ سے سمجھایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، یہی سورہ کا اجمال، یہی چوتھی منزل کا عنوان ہے۔ اسی میں عقیدت مند دلوں کے لیے تصورات کی سیریں، واردات اور کیفیات کے خزینے اور وصول الی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر جوارے سے ادب، جان سے فرائض، دل سے خوف، روح سے معرفت اور مقام قرب سے دوری نہ ہو تو شاید قلب مومن کے نصیبے میں بھی اس تجلی کی کوئی جھلک آ جائے جو سرمایہ حیات ابدی بن جائے، حقائق سے پردے اٹھا دے، نور و انوار کے عالم میں لا بٹھائے، نظر نظر میں دکھا دے۔ یاد رہے کہ عالم کے لیے سرکار دو عالم وسیلہ ہیں، اور سرکار دو عالم کا رفیق اعلیٰ اللہ ہے، جو پاک ہے، زمان و مکان اس کے ہیں، زمین و آسمان اس کے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ مستغنی و بے نیاز ہے۔ اس نے جس طرح چاہا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، پھر جس طرح چاہا آسمانوں پر بھی اپنی قدرت اور حکمت کے نمونے دکھائے۔ حضرت آدم کی دیکھی ہوئی جنت سے لے کر اس مقام قرب تک جہاں لانا منظور تھا لے آیا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو احدیت و واحدیت کا راز بتا دیا۔ اب نے معبود کو پا لیا۔ نبوت کے 12 سال بعد، ہجرت سے 1 سال قبل، ایک رات حضرت سرور کائنات اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل مائے براق کے حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ مسجد حرام اور وہاں سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ یہی مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس، جو بیشتر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ اور انبیاء بنی اسرائیل کے انوار و برکات کا چشمہ تھا، جس سے اسلام کے ماضی کی تاریخ وابستہ تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء علیہ السلام سے ملے، اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ گویا جس رسول کی تصدیق انہوں نے زبان سے کی تھی، عمل سے بھی اس نجم وحدت کو اپنا پیشوا مان کر اس کی تصدیق فرمائی۔ پھر بلانے والے کی پاک ذات اپنے بندے کو آسمانوں پر لے گئی۔ جبریل ساتھ تھے، ہر آسمان پر دروازوں کو کھلواتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے آگے جبریل کی رسائی نہ تھی۔ ایک سواری ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسری سواری ملتی ہے جسے رف کہتے ہیں۔ سفر ہنوز جاری ہے۔ الیہ الیہ کی صدائیں گوش مبارک سن رہے ہیں۔ عرش سے بالائے عرش کا سفر ہے۔ سطح نور پر، نورانی سواری پر، ایک نور السماوات والارض کا رسول اس کا عبد حضوری کے منازل طے کر رہا ہے، اور اس قرب اور اس دید سے نوازا جاتا ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں آئے گا، جس کی طرف هو السمیع البصیر میں اشارہ ہے۔ یہ بلانے والے کا بلانا خالق کائنات کا بلانا ہے، اور بلانا بھی اپنے خاص چنے ہوئے عبد و رسول کو بلانا ہے۔ زمین و آسمان کی فضا اور اس کی جملہ مخلوقات کی کیا مجال کہ کوئی شے کسی طرح خارج ہو سکے۔ وہاں تو حقیقت الحقائق اپنے عبد کو حقائق ہی دکھانے لے گیا ہے۔ مثال سے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہاں مثال کا گزر ہی نہیں۔ بے مثال رب کی بے مثال نوازش ہے۔ البتہ پروردگار نے امت محمدی پر یہ احسان فرمایا
کہ اگر وہ چاہیں تو ان کیفیات کی جھلک نماز میں پا سکتے ہیں کہ معراج میں امت کے لیے اسی نماز کا تحفہ ملا، اور معراج ہی میں سورہ بقر کی آخر کی 2 آیتیں عطا ہوئیں تاکہ بندہ مومن نفسانیت پر غلبہ پا سکے اور معراج کی ان کیفیات سے جو اس کا نصیبہ ہوں محروم نہ رہے۔ یاد رہے کہ ایک مظہر حق ہے، ایک تجلی حق ہے۔ مظہر حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جو جس قدر اس ذات سے وابستہ ہو گیا اسی قدر ان کا آئینہ بنا، اسی قدر محمدی بنا۔ باقی جس نے جو دیکھا اس نے تجلی حق کو دیکھا۔ اسی لیے فوراً ہی بعد تجلیات کا ذکر آتا ہے۔ جملہ انبیاء علیہ السلام کو انہی تجلیات سے نوازا گیا۔ اس صورت میں ان تمام اہم امور کا ذکر ہے جو اس سیر میں معاون یا حارج ہے، تاکہ بندہ مومن تسبیح کے آداب سیکھے، حمد کا منشا پائے اور فضل و کرم کا مستحق بنے۔ رات کے ایک حصے میں یہ معراج ہوئی، امت کو بھی رات ہی کے ایک حصے میں غفلت سے بیداری کا درس دیا جا رہا ہے کہ رات عاشقوں کے لیے بنی ہے۔ جلوہ ذات ایسی ہی مبارک شب میں کھلتے ہیں، پھر فجر ہوتی ہے، نور کلام معاون بن جاتا ہے۔ اس حال میں صدق ساتھ دیتا ہے، حق ظاہر ہوتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے، قرآن رحمت بن کر مرد مومن کو گھیر لیتا ہے، خشیت الہی اس کو اس کے رب سے قریب کر دیتی ہے، اور سورہ جو اللہ کی پاکی سے شروع ہوا تھا اللہ کی کبریائی پر ختم ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ جو اپنے بندے کو مقام بندگی کی رفتوں سے نوازنے کے لیے ایک رات خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور یہ لے جانا اس لیے تھا تاکہ ہم اس برگزیدہ عبد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں آنکھوں سے دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حقیقت میں تو سمع اور بصر دونوں صفات اللہ ہی کی ہیں، لیکن اپنے بندے کو انہی صفات کا آئینہ بنا دیا۔ مقام قرب میں لا کر قوس احدیت اور واحدیت کو ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں عالم کے لیے رسول بنایا، سمجھا دیا کہ فاعل حقیقی مجھے سمجھو، اپنے کو مجاز میں رکھو۔ یہ تو خصوصی عطا تھی جو خاتم النبیین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، لیکن عنایات الہی کا سلسلہ تمام انبیاء کے ساتھ رہا ہے۔ ان میں کسی کو اپنی جانب بلایا گیا ہے اور ہدایت اور رحمت کے ساتھ رخصت کیا گیا ہے، کسی کو سفینہ رحمت میں لے لیا۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل ہی میں رہا۔ ہر چند اس نورانی جماعت انبیاء نے تبلیغ دین کا حق ادا کیا، لیکن ان کی امت چند لوگوں کے سوا گمراہی میں پڑی رہی۔ ان انبیاء کے ذکر کے ساتھ ان کی امتوں کی نافرمانیوں کا ذکر آتا ہے تاکہ امت محمدی مقام شکر گزاری میں ثابت قدم رہے۔ اور اے رسول، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ ٹھہراؤ۔ جب بھی بنی اسرائیل نے غیر اللہ کا سہارا لیا، انہیں ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ اب یہ آخری موقع ہے کہ خاتم النبیین کی فضیلت اور عظمت کو سمجھیں اور توحید خالص کو اپنا شعار بنائیں۔ اور حضرت موسیٰ کی قوم ہی پر کیا موقوف ہے، یہ سب بھی تو حضرت نوح ہی کی اولاد ہیں، اور نوح اللہ کے پیغمبر اور شکر گزار بندے تھے، کاش ہی ان کے نقش قدم پر چلتے۔ تم جو ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، تم انہی کی طرح بنو، حق کہو، حق سمجھو، یہی مائیت حق سفینہ نجات بن جائے گی۔ بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، ہر کام پر محل کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی فطرت سے واقف تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا۔ خود ان کی کتاب توریت یا دوسری کتابوں میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ تم ملک میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لوح محفوظ اور قضائے مبرم میں جو تھا، جس طرح ہونا تھا وہ ہو کر رہا، اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو مسلط کر دیا، پس وہ تمہارے شہروں میں پھیل گئے، تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں میں گھسے، تم کو تباہ و برباد کیا، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ چنانچہ بختنصر کی خون آشامی سے تاریخ کے صفحات رنگے پڑے۔ پھر تم نے توبہ کی اور ہماری طرف رجوع کیا تو ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، اور ایک بار پھر تم کو دشمنوں پر غالب کر دیا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ اس طرح دشمن کے مقابلے میں تم ایک بڑی جماعت بن گئے۔ اب اگر تم بھلائی کرتے رہو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے برا کرو گے، اس کا خمیازہ تم خود بھگتو گے۔ پھر جب دوسری بار اللہ کا وعدہ آ جائے گا، پھر ہم دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیں گے تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں، تمہاری سراسیمگی، پریشانی، مجبوری، معذوری تمہارے چہروں سے آیا ہو، اور وہ پھر بیت المقدس میں اسی طرح داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور جہاں غلبہ پائیں اسے پوری طرح تباہ و برباد کر دیں۔ بنی اسرائیل کی ان 2 تباہیوں سے مفسرین نے مختلف مرادیں لی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے پہلی بربادی جالوت کے ہاتھوں، پھر داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی خوشحالی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک ان کی طاقت و قوت کا دور، اور دوسری بار بختنصر کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونا مراد لیا ہے۔ بعض نے پہلے سے بختنصر، دوسرے سے تیتوس رومی کا حملہ مراد لیا ہے، اور یہی صورت تاریخ کے اعتبار سے زیادہ قرین قیاس ہے۔ یہ حال تو ان یہودیوں کا ہوا جو گزر چکے، اور اب سرکار دو عالم کے زمانے کے یہود سے خطاب ہو رہا ہے،
کہ تمہارے رب سے دور نہیں کہ وہ تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، تم نے پھر وہی طرز عمل اختیار کیا، تو ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں۔ یہ سزا تو دنیا کی ہوگی، اور دوزخ کو تو آخرت میں ہم نے کافروں کے لیے دائمی قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ لہٰذا اپنی جانوں پر رحم کھاؤ اور اللہ سے لڑائی مول نہ لو۔ اس کے رسول نبی آخر الزماں اس کی کتاب پر ایمان لاؤ، یہی ہدایت اور یہی راہ نجات ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور ان ایمان والوں کو جو اس کی حقانیت پر، اس کے فرمان پر یقین رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ دنیا اور آخرت کے بیشتر حقائق ان پر کھل جاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ اللہ کے ہاں نیکی کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن گناہوں کی پاداش بھی ہے۔ انسان جلد باز واقع ہوا ہے جسے اپنے اچھے برے کا شعور نہیں، وہ جو منہ میں آتا ہے مانگتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا۔ یہ انقباض اور یہ انبساط کے لیل و نہار، یہ سب اس کو اس کی منزل مقصود کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہو تو کلام کی حقیقت قلب میں پاؤ۔ جو ہدایت پاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہدایت پاتا ہے، اور جو بہکا رہتا ہے وہ دراصل اپنے نفس و نفسانیت کا شکار رہتا ہے۔
ہدایت کے لیے رسول آتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، ماننا نہ ماننا لوگوں کا کام ہے۔ رہی اللہ کی دین تو جس کو جس طرح چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، خواہ یہ رزق محض جسم کی پرداخت سے متعلق ہو یا جسم و روح دونوں کی بالندگی سے، یہ سب اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے مظاہر ہیں۔ تم سے جو کہا جائے وہ کیے جاؤ، اس کے منشا کی تلاش میں نہ الجھو، اس کے حکم پر سر جھکا دو، سیر و تیر سب اسی سے ہے۔ اور بھول میں پڑا ہوا انسان اللہ سے برائی کا بھی اسی طرح طالب ہوتا ہے جیسے بھلائی کا، اور انسان تو حقیقت سے نا آشنا بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات و دن کو اپنی قدرت و حکمت کی دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، صحیح معاش کے ساتھ اس کے کرم سے لو لگاؤ اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ نظر حیات مستعار پر رہے، سوچو کتنی گزر گئی، کیا جانے کتنی باقی ہے، اور ہر شے کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اگر نور ہدایت سے قلب مزین کرو گے تو یہ اجمال و تفصیل سب پا جاؤ گے، غیر کے تصور سے گریزاں ہوں گے، خدا کی خدائی سمجھ جاؤ گے، خیر و شر خدا کے حوالے کرو گے، قضاء و قدر اللہ کی حاکمیت اس کی مصلحت سے قلب میں کوئی خلجان پیدا نہ ہوگا۔ اور ہر انسان کے اعمال نے ہم نے اس کے گلے لگا دیے، اس کے اعمال اس کے گلے کا ہار بنا دیے ہیں، اور قیامت کے دن یہ نامہ اعمال ہم اسے نکال کر دکھائیں گے، جسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا دیکھے گا، ہر عمل نظر کے سامنے ہوگا، اور حکم ہوگا دیکھ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اور تو ہی اپنا ان اعمال کے پیش نظر فیصلہ کر لے، آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نور الہی کو دل میں اتارے، اپنی کتاب آپ ہو جائے، اپنا محاسب آپ بنے۔ جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور جو گمراہی میں پڑتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے، اور کسی پر کسی دوسرے کا بوجھ نہیں پڑتا۔ خیر و شر وہ اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اس کا اکتساب انسان خود کرتا ہے، جو چاہے اختیار کرے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور یہ سزا بھی سزا سے آگاہ کرنے کے بعد ہے، اور ہم ہرگز سزا نہیں دیتے جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو اس کی بدعمالیوں کے سبب سے تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے عیش پسند لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ان کو رسولوں کے ذریعے احکام پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ خود درست ہوں اور ان کے اثر سے عوام اپنی بدعمالیوں سے متنبہ ہوں۔ پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں، اس طرح ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ دیکھ لو حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح سے قبل تک لوگ اسلام پر رہے، پھر وہ شرک و کفر میں مبتلا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہدایت کے لیے آئے، جو ان پر ایمان نہ لائے تباہ و برباد ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے نافرمان کافروں مفسدوں کے ساتھ یہ تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری رہا۔ اور ہم نے نوح کی بعثت کے بعد سے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی طاقت، ان کی سینہ زوری اور قد بحثی ان کو عذاب سے بچا نہ سکی۔ بات یہ ہے کہ آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا کافی ہے، وہ ہر ایک کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دیتا ہے، لیکن اللہ کے جملہ امور اس کی حکمت تکوینی کے تحت ہیں۔ جو کوئی دنیا میں اپنی صحیح کا بدلہ چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اس طرح اسے دنیا کے لیے صحیح کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ پھر اس محروم آخرت کے لیے ہم نے دوزخ بنا دی ہے، جس میں وہ راندہ بارگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو کوئی آخرت کا دل سے خواہاں ہوتا ہے، اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ یہ صحیح مقبول بارگاہ ہوتی ہے، یعنی جب نیت، عمل، ایمان تینوں ہوں تب صحیح مشکور ہوتی ہے۔ الغرض ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، جو طالب دنیا ہیں ان کی بھی اور جو طالب آخرت ہیں ان کی بھی۔ یہ عطیات ہیں آپ کے پروردگار کی بخشش میں سے، اور آپ کے رب کی بخشش میں کوئی مانع و مزاحم نہیں ہو سکتا۔ جب کافر کو دنیا میں دیتا ہے تو مومن کو دین و دنیا میں کیا کچھ نہ دے گا، اور اسے کون روک سکتا ہے؟
اللہ کا فضل عام ہے۔ دیکھو دنیا میں ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور اس پر آخرت کی فضیلتوں کا قیاس کرو، اگرچہ آخرت تو درجات میں بہت بڑی اور فضل میں بہت اعلیٰ ہے۔ دیکھو اسباب پر مت جاؤ اور اسباب کو چھوڑو بھی نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، ورنہ الزام کھا کر بے کسی کے عالم میں بیٹھ جاؤ گے۔ شرک وہ چیز ہے جو انسان کو کسی دین کا نہیں رکھتا۔ ہر ذی عقل کی نظر میں تم ذلیل ہوگے، اور کسی میں طاقت نہیں جو تمہاری مدد کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں ہدایت کی یافت اور صحیح مشکور کا ذکر تھا۔ بتایا گیا کہ سرچشمہ ہدایت انبیاء علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے اور اپنی پاک زندگی سے اس پاک بے نیاز کی طرف لے جاتے ہیں۔ نیت، عمل اور ایمان ہو تو انسان کی صحیح بھی مشکور ہوتی ہے۔ اب ہدایت کی راہ بتائی جا رہی ہے، ان امور کا ذکر ہے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ 12 امور ہیں، یہی طریقہ محمدی ہے۔ انہی کے اجزاء گزشتہ انبیاء علیہ السلام عام کرتے آئے ہیں، اور اب ان مکمل ہدایات کا حامل قرآن ہے۔ پہلا حکم اور اسی کے ساتھ دوسرا، تاکہ لوگ دوسرے کی اہمیت بھی نمایاں ہو۔ اور آپ کے پروردگار کا یہ فرمان عام ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو، کہ اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پالنے والے دنیا میں یہی ماں باپ ہیں۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ کوئی معمولی سی بات ہوں ہاں بھی اس طرح زبان پر نہ آئے کہ انہیں ناگوار ہو، اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ تمہارے ہر قول و فعل سے ادب نمایاں ہو، کہ یہی ادب حسن سلوک کی جان ہے۔ اور اپنے بازو نہایت عاجزی اور نیاز مندی سے ان کے سامنے جھکا دو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت و شفقت سے پالا تھا۔ بڑھاپے میں بچپن کے سے تصور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بوڑھے والدین کے ساتھ ان کی خدمت کا ادب سکھا رہا ہے کہ تمہارے لیے ان کی جھڑکی بھی شفقت تھی، لیکن تم کو یہی حکم ہے کہ سراپا ادب بن کر محبت اور نیاز مندی کے ساتھ خدمت کرو، اور اللہ سے اس خدمت کا حوصلہ طلب کیا کرو کہ حقوق العباد میں سب سے بڑی نیکی یہی ہے، اور رضا الہی کا سب سے آسان وسیلہ بھی یہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت ہی میں اس کا ذکر شروع ہوا، اور دوسری میں اس کی مزید وضاحت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ انسان کے عمل کا بدلہ اس کی نیت پر ہے۔ اللہ کی عبادت اور والدین کی خدمت میں دونوں جگہ نیت خوش کرنا، راضی کرنا ہونا چاہیے۔ ایک جگہ خالص اللہ کو، دوسری جگہ اللہ کے لیے ماں باپ کو۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم دل سے ان کی تواضع اور خدمت کرتے ہو، واقعی نیک ہو، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تمہاری یہ نیکیاں تمہاری مغفرت کا وسیلہ بن جائیں گی۔ اب تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین و مسافر کو اس کا حق، اور اپنا مال فضول بے موقع نہ اڑاؤ کہ خود محتاج ہو جاؤ۔ بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کی نعمتوں کا سب سے پہلا ناشکر گزار ہے۔ انسان کے لیے شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ کے لیے خرچ کرے، دکھاوا نہ ہو، صرف ہو، اسراف نہ ہو۔ اور اگر تم کو اپنے پروردگار کی طرف سے رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان سے تغافل برتنا پڑے تو ان سے نرمی سے بات کر دیا کرو۔ چوتھا حکم، اور نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو اور بخل پر اتر آؤ، اور نہ اس کو بالکل کھول ہی دو کہ سخاوت سمجھ کر کچھ پاس نہ رکھو کہ تم ملامت زدہ اور شکستہ حال ہو کر رہ جاؤ، لوگ تمہاری غلط قسم کی سخاوت کا مذاق اڑائیں اور تم تہی دست ہو جاؤ۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ اپنے بندوں کے ظاہری اور باطنی احوال کا جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ احکامات جاری ہیں، البتہ چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تھا اور اسراف سے روکا گیا تھا، اس لیے اولاد کی پرورش جو انسان کے فرائض میں سے ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور محض تنگ دستی کی وجہ سے ان کو مار ڈالنا ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیگر اہم معاملات کا ذکر آ رہا ہے جن پر معاشرے کی اصلاح اور فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے۔ پانچواں حکم، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت مار ڈالو، کیونکہ ہم ہی ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔
بے شک ان کو مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جان لینے کا اختیار تم کو نہیں پہنچتا۔ جو پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، رزق کا بھی وہی ضامن ہے۔ چھٹا حکم، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بڑی بری راہ ہے۔ معاشرہ اسی سے بگڑتا، فرد اسی سے تباہ ہوتا ہے، اور اقدار اسی سے پامال ہوتے ہیں۔ ساتواں حکم، اور جس جان کو اللہ نے قتل سے منع فرما دیا اسے مت مارو مگر جائز طور پہ، کہ شرعاً تم کو مجبور ہو جاؤ کہ وہ قاتل ہو یا مرتد ہو وغیرہ۔ اور جو کوئی ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ قتل کا بدلہ طلب کریں، لیکن قتل کرنے یعنی قصاص لینے میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ بے شک اس کو اللہ اور اس کے نیک بندوں کی مدد حاصل ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ قاتل کی حمایت نہ کی جائے، لیکن بدلہ لینے میں کوئی زیادتی بھی نہ ہو۔ آٹھواں اور نواں حکم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اس میں بے جا تصرف نہ کرو بجز ایک احسن طریقے کے کہ اس کے لیے مفید ثابت ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچے، پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے یا اس کی اجازت سے اس کی بھلائی کے لیے صرف ہو۔ اور وعدہ پورا کرو، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، اس کے وعدے میں اس کے بندوں کے حقوق بخوبی شامل ہیں۔ بے شک اللہ کے ہاں عہد کی پوچھ گچھ ہوگی، بدعہدی کا وبال ضرور پڑے گا۔ دسواں حکم، اور جب ناپ تول کرو تو ناپ پوری رکھو، اور جب تولو تو برابر تولو، ترازو سیدھی رہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں لین دین، ناپ تول میں دیانتداری کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح اصلاح قلب کے لیے ضروری ہے کہ دل ایسا ہو کہ سب خیر و شر برابر تلتے چلے جائیں، فرائض کے تحت کام ہو، نفس کا غلبہ نہ ہونے پائے۔ 11واں حکم، اور جس بات کی تم کو صحیح خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، سنی سنائی باتوں پر نہ جاؤ، یاد رکھو کہ بلا شبہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس باز پرس کے دن سے غافل نہ ہو، اور اس ڈھیل پر جو دنیا میں لوگوں کو دی جاتی ہے اترا نہ جاؤ۔ 12واں حکم، اور زمین پر اکڑ کے اتراتے ہوئے مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو، تم جو ہو وہی رہو گے، تمہاری اکڑ خوں سے تمہاری حقیقت بدل نہ جائے گی۔ الغرض یہ سب بری باتیں جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تمہارے رب کے نزدیک بڑی بیزاری کی ہیں۔ اس کی رضا چاہتے ہو تو خود ان باتوں سے بیزار رہو، اور جس کام کے کرنے کا جس طرح حکم دیا گیا ہے وہ کیے جاؤ۔ یہ ہدایت کی باتیں اس حکمت سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تاکہ لوگ قول حق، کلمہ حق اور رسول برحق کو سمجھیں۔ اور خوب یاد رکھ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، ورنہ اے مخاطب تو ملامت زدہ راندہ بارگاہ ہو کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اے مشرکو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرتے ہو، فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، اور لڑکوں کو جو تم اچھا سمجھتے ہو ان کی نسبت اپنی جانب کرتے ہو۔ ذرا سوچو تو خالق کائنات لم یلد ولم یولد کے متعلق تم کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو۔ مشرکو، کیا تم کو تمہارے رب نے چن کر بیٹے دے دیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یہ احمقانہ بات کس طرح کہتے ہو؟ تم تو بڑی نامعقول بات کہہ رہے ہو، کیسے نادان ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقولون الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں رکوع. تیسرا رکوع توحید سے شروع ہوا تھا، درمیان میں اہم پند و نصائح بیان ہوئے. پھر چوتھے رکوع میں توحید کا بیان ختم کرتے ہوئے مشرکانہ عقائد سے متنبہ کیا گیا. اب وحی اور قرآن کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کیا ہے. ایک بات کو پھیر پھیر کر سمجھایا جاتا ہے، ایک ہی مصدر سے مختلف مشتقات بتائے جاتے ہیں اور ہر بات کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جاتا ہے. جو قرآن کہتا ہے صاحب قرآن اپنے قول و فعل اور ہر ادا سے اس کی ترجمانی فرماتے ہیں تاکہ لوگ سبق لیں، پند و نصائح ذہن میں لائیں، دل سے قبول کریں، جان لیں کہ جو حق سے گریزاں ہیں حق ان سے بیزار ہے. اور ہم نے قرآن میں تمام اہم امور پھیر پھیر کر طرح طرح سے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. مگر افسوس کہ وہ ان حقائق پر کان نہیں دھرتے، برخلاف اس کے وہ اور بدک جاتے ہیں، ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے. آپ فرما دیجئے کہ اگر اس خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں تو اس وقت تو صاحب عرش کی طرف پہنچنے کا کوئی رستہ نکالتے کہ اس کی خدائی میں شریک ہوں اور اس کی حکومت و تنظیم کو درہم برہم کر دیں. لیکن کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کو اس کی قدرت و حکمت میں دخل دینے کا مجاز ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ بہت بلند اور برتر ہے. فرما دیجئے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور عرش سے فرش تک کوئی ایسی شے نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. زبان حال اور زبان قال سے سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر بھی منکر اللہ کو نہیں مانتے. بے شک وہ بردبار، تحمل والا، درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کے لب ہلا سکے. اللہ کا کلام آپ پڑھنے والے پھر بھی یہ منکر ایمان نہ لائیں. اور بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک نظر نہ آنے والا حجاب حائل کر دیتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں. ان کے کانوں میں ایک بوجھ پیدا کر دیتے ہیں کہ سن بھی نہ سکیں. اور جب آپ قرآن میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا جذبہ کفر و انکار ان کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا اور یہ پیٹھ پھیر کر نفرت سے چل دیتے ہیں. ان کے کان تو اپنے جھوٹے معبودوں کے نام سننے کے متمنی رہتے ہیں. سما تو ہے لیکن حق بات ان پر گرا گزرتی ہے. یہ حق سے بدکتے ہیں اور حق ان سے نفرت کرتا ہے. جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں.
اور ہم اس سے بھی خوب واقف ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جو سحر زدہ جادو کیا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ یہ آپ پر کس کس طرح کی باتیں بناتے ہیں، پس یہ گمراہ ہو گئے، اس لیے یہ راستہ نہیں پا سکتے۔ توہین رسول سے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کھپ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم اثر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان کے نزدیک یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ فرما دیجئے تمہاری مٹی نے تو حیات کا اثر کبھی قبول بھی کیا تھا، اس کو چھوڑ کر اگر تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ جس میں حیات کے قبول کرنے کی بظاہر تمہارے نزدیک کوئی صلاحیت ہی نہیں، تب بھی تم زندہ کیے جاؤ گے اور اس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ یا کوئی اور چیز ہو جاؤ جس کو تم اپنے دل میں پتھر اور لوہے سے زیادہ قبول حیات کے لیے مشکل سمجھو، وہ اس خیال سے اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اب ہم کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر یہ لاجواب ہوں گے تو انکار کے طور پر آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور تعجب و تمسخر سے پوچھیں گے وہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے اس کو مذاق نہ سمجھو، شاید وہ قریب ہی ہوگا، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ موت کی گھڑی کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، آنا بہرحال یقینی ہے۔ پھر قیامت کی گھڑی سے بھی کوئی واقف نہیں، اس کا نزدیک ہونا اس کے برپا ہونے پر کھل جائے گا۔ سن لو یہ اس دن ہوگا جس دن وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے قبروں سے اٹھ کر چلے آؤ گے اور خیال کرو گے کہ دنیا میں تم بہت تھوڑی دیر رہے۔